بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنا کی اتنی سخت سزا کیوں؟ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے؟ یہاں جب قرآن پاک کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کے حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری کی پوری امت ہے۔ زنا کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سر عام مجمع میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک کہ جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے ٹشو اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا ہو، تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے۔ یعنی زانی جب تک اپنے خون سے غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہے کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی ہے مگر اسے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہیں سکھایا؟ نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک پورا پلان پیش کیا ہے۔ ڈز اور ڈونٹس، احکامات کی پوری لسٹ ہے، مکمل فہرست ہے۔ آئیں ان سب کا جائزہ لیں۔ پہلا حکم استئذان یعنی اجازت طلب کرنا ہے۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت ہرگز مت جائیں۔ بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، ایک پرائیویٹ رومز یعنی ذاتی، دوسرا کامن رومز یعنی عام پرائیویٹ۔ کمروں میں محرم اجازت لے کر جائیں، اور اجنبی تو بالکل بھی مت جائیں تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں، یعنی ڈرائنگ روم وغیرہ میں۔ عورتیں بالکل مت سرو کریں، مرد ہی مردوں کو سرو کریں، چاہے کزنز ہو یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزن کھلم کھلا فیمیل کزنز کے کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑخانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں، مرد زبردست اور عورت زیر دست ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ دوسرا حکم نظر کی حفاظت، نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بہکتی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جاگتی تاکتی ہیں، باپ بھائی کے دوستوں سے ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ شریعت تو سرونگ یعنی کہ ملنا اور دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مردوں عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک بینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ بازار وغیرہ میں، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے بھی منع کرتی ہے، تب بھی شریعت منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ کھلم کھلا دکھاتی ہے۔ اگلا حکم زینت کو چھپانا، پردہ اور چیز ہے، زینت اور چیز عورت کے اعضائے زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محرم مردوں سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیے۔ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانک کر قبر میں بیچنے کا حکم کہا ہے۔ ہم عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے،
کہ اب تو बुटीक्स भी दुपट्टे ऑर्डर पे तैयार करती है, वरना नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राज़ी नहीं हैं। मुसलमान औरत का गैर महरम औरत और गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है, यानी सवाए चेहरे के दोनों हाथ और पाँव के बाकी जिस्म छुपाना है। मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है और फेशियल्स भी होते हैं। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। घर के मर्द हयादार होंगे तो घर की औरतें भी अपनी हया को मुकद्दम रखेंगी, वरना सबसे पहले बिगाड़ घरों के माहौल से शुरू होता है। माँ और बहनों के नामनासिब लिबास घर के मर्दों में हया की कमी की वजह से बनते हैं। याद रखें, जब औरत ने अपने सितर का ख्याल ना रखा तो महरिम महरिम का दुश्मन बन जाएगा। जब अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूदों की ओट का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो बाप बेटियों को खुद हलाल कर लेंगे और भाई बहनों को खुद पर हलाल कर लेंगे और बहनोई सालियों को और सालियाँ बहनोइयों को हलाल कर लेंगी। खुदारा अपने घरों से फिस्क का माहौल ख़त्म करें। अगला हुक्म बेवा और मुतलका का निकाह। उनके निकाह का मकसद माशरे को पाक रखना है, क्योंकि बेवा या मुतलका अज़वाजी ज़िंदगी के दौर से गुजर चुकी होती हैं और उनके निकाह में तगयीर या इनकार माशरे के बिगाड़ का सबब बन सकता है। ये हुक्म उस मर्द के लिए भी है जिसकी बीवी मर जाए या वो तलाक दे दे। याद रखें, शादी पर इसरार वही मर्द करता है जो पाक रहकर सिर्फ बीवी से सुकून हासिल करना चाहे, वरना माशरा बड़ा हुआ है ऐसे गलीज लोगों से जो शादी को बोझ समझते हैं, क्योंकि इन्हें इस बोझ को गले में डाले बिना भी सब कुछ मिल रहा होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इजाज़त दी है कि एक से हवाइश पूरी नहीं होती तो 2 शादियां कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, और इसमें बीवी की इजाज़त की भी शर्त नहीं है। हाँ, बीवी के हकूक़ पूरे करना फ़र्ज़ है, मगर क्या करें, आज के इख़लाक़ी तौर पर तो दिवालिया माशरे का कि जो गर्लफ्रेंड तो 10-10 बर्दाश्त कर लेता है, मगर बीवी 1 से 2 नहीं करता। इसी तरह बेवा या मुतलका की शादी पे ऐसे-ऐसे बेशर्म तबसरे और इतराज़ात किए जाते हैं कि अल्लाह की पनाह। निकाह में तहीन ना की जाए। हम घरों में केबल लगवा कर, खुली आज़ादी देकर, एजुकेशन में पढ़ा कर, फिर अपने बच्चियों से राबिया बसरी और जुनैद बगदादी बनने की तवक्का करेंगे तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। 2 जवान लड़का लड़की जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आज़ाद और रोशन ख़याल माहौल में पढ़ेंगे तो इनको ताल्लुक़ बनाने में कौन रोकेगा। जब घरों में दीनी तरबियत ना हो, माएँ स्टार प्लस के ड्रामों और व्हाट्सएप और फेसबुक और कपड़ों की डिज़ाइनिंग फैशन में मगन रहती हों, औलाद की सरगर्मियों और उनकी सेहत से, उनकी सोहबत से नावाकिफ़ हों, तो जैसी खबरें आएँ दिन रात की ज़ीनत बनती हैं वो बईद नहीं। मगर हमें तो ये सिखाया जाता है कि जब नज़रों में हया हो तो पर्दे की ज़रूरत नहीं। इसका तो ये मतलब भी बनता है कि जब नज़रों में हया हो तो फिर कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का अपने महबूब की उम्मत पे ख़ास एहसान है, ख़ास कर ख़ास एहसान है कि इसने हम में पिछली कौमों के तमाम गुनाह देकर भी हमें गर्क नहीं किया। वरना बनी इसराइल के लोग तो बंदर भी बनाए गए और खंज़ीर भी बनाए गए। तौबा के दरवाज़े बंद नहीं और ना ही रब की रहमत मदम होगी है। जब अल्लाह के मोहब्बत और ईमान की रोशनी दिल में आ जाए तो ये नूर अली नूर है। अब ऐसे दिल में बेहयाई दाखिल नहीं हो सकती। ईमान का नूर लेना है तो स्टडी करें कि अहले बैत, अहले सुन्नत की सीरत को कुरान मजीद और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की सीरत को पढ़िए, समझिए और फिर इस पर अमल करें और दीनदार नेक सालिह लोगों की सोहबत इख्तियार करें, सच्ची तौबा करें और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह ताला दिलों को बेचैनी सजदों के सरूर में बदल जाएगी। ये दिल जो बेचैन रहते हैं ना, ये दिल की बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएँगी और अल्लाह की इबादत में सुकून मिलेगा, हमें सजदों में सुकून मिलेगा। और आज मीडिया और माशरा हमारे ईमान, दीन और हरत की कामयाबी को बड़ी तेज़ी से निगलता जा रहा है। आज हमें फ़ैसला करना है कि हम इस रब्बुल इज़्ज़त की गुलाम हैं या फिर अपने नफ्स की गुलाम हैं। अगर आखिरत की फलाह चाहिए तो अल्लाह सुब्हाना ताला की गुलामी में पनाह ले लें। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको दीन को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। घरों में माहौल ऐसा होना चाहिए कि इस्लामी तरबियत दी जाए, बच्चों को नमाज, कुरान और हदीस के बारे में समझाया जाए।
اگر مرد بہک رہا ہے تو عورت سمجھائے، اور اگر عورت بہک رہی ہے تو مرد سمجھائے۔ گھر کے فرد ایک دوسرے کو سمجھائے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، دلوں میں عبادتوں کا سرور پیدا کیا جائے، ڈرایا جائے، قبر کو یاد کیا جائے۔ خود مرنا ہے تو اس چیز کو یاد کیا جائے۔ ہم دنیا میں بہت سارے کام چھپ کر تو کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ہر وقت اس رب کی ذات دیکھ رہی ہے جس رب کے حضور ہمیں جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور رو کر گر گرا کر سجدے میں۔ یقین مانے ہمارے دلوں میں جتنی بے سکونیاں ہیں، جتنی بے چینیاں ہیں، یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، ہمیں سکون مل جائے گا۔ برے کاموں میں لذت تو ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، اور اللہ کے حضور جھک جانے میں، توبہ کرنے میں، استغفار کرنے سے، نماز قرآن پڑھنے سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور ہمیں یہ سکون حاصل کرنا ہے۔ دنوں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، رزق میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، عمر میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سب برکتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دن کو رات اور رات کو دن بنا لیا ہے۔ ہمیں نہ دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ رات کا پتہ چلتا ہے، ہم چلے جا رہے ہیں اسی دن میں۔ ہمیں یہ سب چیزیں ختم کرنی ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھیے، نماز پڑھیے، دن کے کام کیجیے، اور رات کو وقت پر سوئیے۔ ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کیجیے۔ مرد اور عورت دونوں کو نظر جھکانے کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنی نظر کرم کرے۔ زنا کی سزا عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک جیسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بگاڑ سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی توفیق عطا فرمائے کہ پھر ہم دوبارہ اس غلط کاموں کی طرف مت جائیں۔ قبر کا عذاب بہت برا ہے، اس دنیا کی آگ بہت بری ہے، اور جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہے، اسے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایسے ہی بچ سکتے ہیں کہ ہم شیطان سے بچیں، شیطانی کاموں سے بچیں، اپنے نفس کے غلام مت بنیں، نفس کو غلام بنائیں اپنا، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، قرآن پاک پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں بہت پیاری ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، یا ربی ذوالجلال والاکرام ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائیے، ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم گناہ گار بندے تو اس سے دعا کرتے ہیں، اور بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان سے دور رکھیے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔